الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ آپ جو ہے وقف اور وصل کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، یعنی آیت پر کس طرح ٹھہرنا چاہیے اور ایک آیت کو دوسری آیت سے ملا کر کس طرح پڑھنا چاہیے۔ یہ صرف آیت پر ہی نہیں بلکہ آیت کے بیچ میں بھی اس کی ضرورت ہمیں پڑتی رہتی ہے کہ ہمیں کہاں پر ٹھہرنا ہے اور پھر کہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ تو آپ حضرات اگر ویڈیو کے اندر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا پھر کچھ اور چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی اس چینل پر موجود ہے، جیسے کہ قرات کے قواعد شارٹ ویڈیو کے اندر آپ کو ملیں گے، اور ہجے اور روا کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو لائیو والے آپشن پر آپ جا کر ہجے اور روا سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو وقف اور وصل کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوست و احباب میں ضرور شیئر کیجئے۔ آپ کا سیکھنا عبادت اور شیئر کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب آپ وقف کریں تو کلمے کے آخری حرف کو دیکھیں کہ اس پر کون سی حرکت ہے۔ تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالسکون ہوگا۔ کلمے کے آخری حرف پر اگر جزم آ جائے تو اس کو اپنی اصل حالت پر باقی رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ ملا کر کے پڑھیں گے تب بھی پڑھیں گے کویرت، اور اگر وقف کرنے لگے تب بھی آپ کو پڑھنا ہے کویرت۔ کویرت وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، تو یہاں پر بھی سیم وہی قاعدہ ہے جو اوپر پایا جا رہا تھا، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا کیونکہ پہلے سے تا ساکن ہے۔ ملا کر کس طرح پڑھنا ہے؟ قدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، تو یہاں پر آیت نمبر 3 پر بھی دیکھیے وقف بالسکون ہو رہا ہے، تا پہلے سے ساکن ہے، اور ملا کر بھی آپ اسی طرح پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، تو یہاں پر بھی تا دیکھیے پہلے سے ساکن ہے، یہاں پر ہمیں عُطِّلَت ہی پڑھنا ہے، ملا کر کے پڑھیں گے تب بھی اور وقف کریں گے تب بھی۔ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ ملا کر کس طرح پڑھنا ہے؟ حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہاں پر بھی تا پہلے سے ساکن ہے، ملا کر بھی ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے۔ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہو رہا ہے، تا پہلے سے ساکن ہے، ملا کر کس طرح پڑھنا ہے؟ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ۔ آیت نمبر 14 تک آپ کو ہر آیت پر وقف بالسکون ہی کرنا ہے، ہر آیت کے اندر وقف بالسکون پایا جا رہا ہے۔ دیکھیے کلمے کے آخری حرف پر اگر جزم آ جائے تب بھی ہمیں ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے لکھا ہوا ہے، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے احضرت،
کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی اس میں ہمیں نہیں کرنی ہے۔ اگر کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر آ جائے تب بھی ہمیں اسے اپنی اصلی حالت پر ہی رکھنا ہے۔ بس ایک چیز ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر آ گیا اور اگلی آیت کے شروع میں حمزہ آ گیا تو پھر وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے، اور اگر کلمے کے آخری حرف پر حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ گیا یعنی الف مدہ، واو مدہ یا مدہ، تب بھی اس کو جو ہے اپنی حالت پر رکھنا ہوگا۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ کلمے کے آخری حرف پر اگر جزم آ جائے، کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر آ جائے، کلمے کے آخری حرف پر الف مدہ آ جائے، کلمے کے آخری حرف پر واو مدہ آ جائے، کلمے کے آخری حرف پر یا مدہ آ جائے، ان 5 چیزوں میں سے کوئی سی چیز بھی آ جائے تو اسے اپنی حالت پر ہمیں رکھنا ہوگا۔ تو دیکھیے میں نے جو ہے ایک آیت کو دوسری آیت سے ملا کر کے پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے۔ اگر ایک ہی سانس میں آپ 4-5 آیتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس طرح بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اس طرح عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا اقسم بالخنس۔ تو آیت نمبر 14 تک جو ہے یہاں پر وقف بالسکون ہو رہا تھا، لیکن یہاں پر آیت پر جو ہے وقف بالاسکان ہوگا۔ کلمے کے آخری حرف پر اگر زبر، زیر پیش، دو پیش، دو زیر، کھڑا زیر، الٹا پیش، ان 7 حرکتوں میں سے کوئی سی بھی حرکت آ جائے تو پھر جو ہے ہمیں وہاں پر حرف کو ساکن کر دینا ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے یہاں پر زیر آ رہا ہے تو سین کو ہم کر دیں گے ساکن۔ جب کریں گے وقف بالخنس اس طرح سے، سین کو سیٹی کی آواز دیں گے اور ملا کر اس طرح پڑھیں گے بالخنس الجوار الکنس، بالخنس الجوار الکنس۔ یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا، سین کو ہم کر دیں گے ساکن، لیکن اگر ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح الجوار الکنس واللیل اذا عسعس، کنسی واللیل، اس طرح۔ تو یہاں پر بھی سین کو ہم ساکن کر دیں گے۔ انہی 7 چیزوں میں سے یہاں پر زبر آ رہا ہے تو یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا۔ ملا کر کس طرح پڑھنا ہے؟ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، یہاں پر بھی ہم سین کو کر دیں گے ساکن، اس لیے کہ سین کے اوپر بھی جو ہے انہی 7 چیزوں میں سے زبر آ رہا ہے۔ ملا کر کس طرح پڑھنا ہے؟ اذا تنفس انه لقول رسول کریم۔ تو دیکھیے انہی 7 چیزوں میں سے یہاں پر 2 زیر آ گئے ہیں، یہاں پر بھی میم کو ساکن کر دینا ہے، یہاں پر ہو رہا ہے وقف بالاسکان۔ اب لاسٹ تک جو ہے وقف بالاسکان ہی ہوگا ہر آیت میں، اور یہاں پر مد عارض کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے۔ جب ہم وقف کریں گے تو را کو 2.5 الف کے برابر نہیں، 1 2 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ملا کر کے پڑھیں گے تو اب قاعدہ بدل جائے گا، اس لیے کہ تنوین کے بعد ذال حروف اخفا میں سے آنے کی وجہ سے جب ملائیں گے تو یہاں پر اخفا کریں گے۔ کیسے؟ کریم ذی قوہ، کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ یہاں پر بھی 2 زیر آ رہے ہیں،
وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا، اور مد عارض کا قاعدہ پائے جانے کی وجہ سے یہاں پر 1 2 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر یہاں پر ادغام ہوگا، تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے آنے کی وجہ سے۔ ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ مکین مطاع، مکین مطاع ثم امین۔ امین یہاں پر نون کو ہم کر دیں گے ساکن، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا اور مد عارض کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے۔ ملا کر کس طرح پڑھنا ہے؟ یہاں پر بھی ادغام ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن تنوین کے بعد میں جو ہے حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے۔ کیسے پڑھیں گے ملا کر؟ امین وما صاحبکم بمجنون، امین اس طرح ملا کر کے پڑھیں گے تو ابھی انشاءاللہ 5-6 آیتیں میں جو ہے ملا کر کے پڑھ کر کے سناؤں گا، ابھی آپ کو سبق پورا کر لیجئے پہلے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، نون کو کر دیں گے ساکن جب کریں گے ہم یہاں پر وقف تو، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے، انہی 7 چیزوں میں سے 2 زیر آخری حرف پر پائے جا رہے ہیں، اور اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، تنوین کے بعد میں واو حروف یرملون میں سے آنے کی وجہ سے۔ کیسے پڑھیں گے ملا کر؟ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ، بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نون کو کر دیں گے ساکن، یہاں پر بھی ہوگا وقف بالاسکان اور مد عارض کا قاعدہ بھی یہاں پر پایا جا رہا ہے۔ ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین، یہاں پر بھی دیکھیے وقف بالاسکان ہو رہا ہے، نون کو ساکن کر دیں گے اور ملا کر اس طرح پڑھیں گے بضنین وما هو، بضنین وما هو بقول شیطان رجیم، رجیم پر ہم وقف کریں گے تو میم کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے۔ ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر کرنا ہے ہمیں اخفا، اس لیے کہ تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے۔ جب کلمے کے آخری حرف پر اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتے ہیں تب زیادہ جو ہے ہمیں دھیان دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ ہر آیت پر کوئی نہ کوئی قاعدہ قانون بدلتا رہتا ہے، جیسے کہ یہاں پر بدل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے شیطان الرجیم فأین، رجیم فأین تذهبون، نون کو کر دیں گے ساکن، یہاں پر بھی ہو رہا ہے وقف بالاسکان، اور ملا کر کے پڑھیں گے تو بالکل آسان ہے۔ فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے، نون کو کر دیں گے ساکن، ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، یہاں پر بھی میم کو ہم ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے۔ وما تشاءون، ملا کر کس طرح پڑھنا ہے؟ ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، پوری جو ہے سورہ مبارکہ ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے میں ایک آیت کو دوسری آیت سے کس طرح ملا کر کے ہم پڑھیں گے اور قاعدے کس طرح بدلیں گے وہ آپ 1 منٹ میں دیکھ لیجئے۔ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 19 سے، ایک سانس میں ہم کس طرح جو ہے آیتوں کو ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔
إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ حضرات ضرور اس کو دوست و احباب میں شیئر کریں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، اور کوئی آپ کو سوال پوچھنا ہے تب بھی آپ کے لیے واٹس ایپ نمبر اور جو ہے کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، آپ حضرات ضرور سوال کریں۔ حوصلہ افزائی کے لیے کوئی اپنی نیک رائے ضرور پیش کریں۔ اللہ رب العزت کلام مجید سیکھنے سکھانے میں آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔